بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں بار درود و سلام اللہ کے حبیب اور ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان کی بہاریں آئی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 53 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور پھر جب آپ کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 2 سال ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی سن 2 ہجری سے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا، جبکہ ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین محترم، 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو 83 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر کو پالے تو گویا اس کی ایک رات کی عبادت کسی بھی پکے سچے مسلمان کی 83 سال کی مقبول عبادات سے بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک ہی کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ایسا خاص کرم فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی بھر کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات ہے جس رات ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نبیوں پر اتاری گئی ہیں، اور رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی خاص رحمتیں دنیا میں رہنے والے انسانوں پر اتاری جاتی ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم پہلی امت نہیں کہ جس پر روزے اتارے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی بعض سعادت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے قوانین بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عام ایام میں جب کوئی شخص بغیر وضو کیے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی نے کہا الف لام میم تو گویا اس نے 3 حرف پڑھے اور اسے 30 نیکیاں حاصل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، جبکہ اگر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ قوانین رمضان المبارک کے علاوہ عام ایام کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یوں جب کوئی مسلمان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس حساب سے اسے ہر ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 7000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے عام ایام میں پڑھی جانے والی فرض نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رمضان المبارک میں نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے لیے فرض نماز کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے آخری ایام ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اعلان فرماتے
کہ اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، جلدی کر لو اور اپنے دامن نیکیوں سے بھر لو۔ آئیے اب آپ کو ایک نہایت ہی مزے کی اور دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح نماز کا اہتمام مساجد کے اندر کیا جاتا ہے اور تراویح میں قرآن پاک پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا قرآن پاک پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے یا سننے والے کو؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں پڑھنے والے کی نسبت سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہ اس لیے کہ پڑھنے والا تو سنت پر عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھ کر سنا رہا ہے، جبکہ سننے والا فرض ادا کر رہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا سننا فرض ہے۔ لہٰذا علماء کرام کے نزدیک تراویح کی نماز میں قرآن پاک سننے والوں کو اس لیے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور فرض کی ادائیگی کا ثواب نفل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، اب دوبارہ سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جب قاری صاحب تراویح میں باوضو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں انہیں ہر ایک حرف کی تلاوت کے بدلے 7000 نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جو سامعین تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کو پورے غور اور توجہ سے سن رہے ہیں، انہیں ہر ایک حرف کے بدلے کس قدر نیکیاں عطا فرمائی جا رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ رمضان المبارک ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا انعام اور تحفہ ہے، لیکن اس سے فیض یاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی باسعادت گھڑیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور نیکیوں کی برسات اپنے عروج پر رہتی ہے، تو کیوں نہ اس بات کا عہد کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مصروف زندگی میں سے ایک مہینہ اللہ کے حضور عبادات کو دے دیا جائے۔ ناظرین محترم، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 5 کام ہیں کہ جنہیں رمضان المبارک کے مہینے میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک میں اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں۔ سب سے بڑی بری چیز نظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر جو ہے یہ شیطان کے سب سے برے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اگر کسی عورت پر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا اور اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ لہٰذا ناظرین محترم، اگر روزہ رکھا ہے اور نظروں کی بدکاری سے خود کو محفوظ نہیں رکھا تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح اپنی نظر کو غیر محرم عورتوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح ٹک ٹاک پر، فلموں میں یا دوسرے سوشل میڈیا پر غیر محرم عورتوں اور ناچ گانے دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی ہے اور یہاں کوئی عورت کھڑی تھوڑی ہے، لیکن جان لے کہ تصویر تو عورت ہی کی ہے۔ لہٰذا بدنگاہی سے اپنی حفاظت ضرور کریں، کیونکہ یہ بدنگاہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں ہمیں جو کام سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے۔ مفت کی نیکیاں جو فری میں مل رہی ہیں اور وہ بھی ڈھیروں ڈھیر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی یعنی گالی گلوچ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ جس طرح نیکیوں کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح برائیوں کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور روزے تو ہیں ہی اس لیے تاکہ روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک انتہائی اہم برائی کی جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کو عام طور پر لوگ برائی ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے دریغ نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایک انتہائی کبیح حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزے حد الوسع لازمی رکھنے چاہیے، کیونکہ کیا معلوم کہ پھر زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر کسی شرعی عذر کے سبب روزہ نہیں رکھا تو ہرگز دوسروں کے سامنے کچھ مت کھائیں اور پئیں،
کیونکہ بے روزہ دار کا یہ عمل رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے، اور فقہائے کرام اس عمل پر اس قدر سخت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ حکومت وقت سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سرعام کھانے اور پینے والے شخص کو سزا ملنی چاہیے اور کھانے اور پینے والے ہوٹل روزے کے دوران بند رہنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔